السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نمبر 36، ان، بے شک۔ ان کیوں آتا ہے؟ تاکید کا لفظ ہے، کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ان عدت، عدت بھی اسی سے ہی ہے۔ کیوں؟ عدت میں دن جو ہیں گنے جاتے ہیں، عدد گنتی، عدت یہ اس کے لیے لکھ لیں۔ شہور، شہر سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اسنا عشرہ، عین شین را، عشر سے 10، شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلق سے خلا قاف، کسی چیز کو بنانے کے لیے اندازہ لگانا، سماوات سین میم واو، آسمانی، آسمانوں یعنی بلائی حصہ، والارض اور زمین کو یعنی ہر چیز کے نیچے کا حصہ، منہا اس میں سے اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک یہ یعنی کہ حرمت کا قانون، دین و دین، قیم درست، فلا پس نہ تظلموا تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلوا اور جنگ کرو، مشرکین مشرکین سے، کافتن کافافا اکٹھے، ہاتھ کی ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافہ اکٹھے، وعلموا اور جان لو، انا بے شک، اللہ مع المتقین ساتھ ہے متقین لوگوں کے۔ 36، خدائی تقویم، تقویم یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ، ابتدائی دور سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے، جس کی تفصیل ابھی اور مزید آگے آئے گی، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔ اس سے تمہارا دین وابستہ ہے، یعنی کہ عبادت کے لیے خاص ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت کو پامال کر کے نافرمانی مت کرو، لیکن اگر حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اللہ یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہے۔ پھر اینڈ میں بات ہوئی تقویٰ کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کیونکہ جب تقویٰ ہوگا تبھی حرمت کا خیال، اللہ کے احکامات کی پاسداری ہوگی۔ اب یہاں پر ابھی آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، حرمت کے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے 12 مہینے اور حرمت کے مہینے یہی ہیں، اور مشرکین مکہ اہل عرب جو ہیں حرمت کے مہینوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کا بھی خیال رکھنے کا کچھ عجیب ہی انداز تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ حرمت کے مہینے جب آتے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑا منع ہے، نہیں کر سکتے، یہ لوگ چینجنگ کر دیتے کیونکہ ان کی عادت تھی لڑائی اور جھگڑے کی، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے مہینوں کو، اہر پہر کر دیا کرتے تھے مہینوں میں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا کہ پھر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ حج کا مہینہ کون سا ہے اور کب آیا، بس یہ اس روٹین پر چلتے کہ حج کا مہینہ ٹھنڈے موسم میں آئے۔ 2 وجوہات تھیں، وہ پہلی یہ کہ حج ٹھنڈے موسم میں ہوگا، آسانی سے ہو جائے گا، گرمی بہت شدید ہوتی ہے ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ تجارت بہت زیادہ ہوگی، لوگ دنیا سے بہت آئیں گے اور خوب تجارت ہوگی، تو دنیا کا فائدہ بھی انہوں نے دیکھا۔
تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ اتنا رد و بدل کر دیا تھا کہ مہینوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کہ جب لڑنا ہے تو جیسے آج کے دور میں نا فتویٰ دینے والے بہت آرام سے بیٹھ کے بڑے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ جائز ہے یہ حرام ہے، آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں، اتنی گنجائش ہے، یعنی کہ دین میں بڑی گنجائشیں نکالتے ہیں. ایسے ان لوگوں کے بھی تھے. ان کے حبر کے بارے میں ہم نے پڑھا، راہب کے بارے میں پڑھا، تو اس طرح کے فتوے دیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے اور یہ والا مہینہ جو ہے اس مہینے میں ہے. تو پھر کیا ہوا، سارے مہینے ایک دوسرے سے بدل گئے. اور پھر آپ جانتی ہیں کہ اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا، عبادات کا، کیونکہ دین اسلام کی عبادات چاند کی تاریخوں پر ہی رکھی جاتی ہیں. اب چاند تو نہیں بتاتا نا کہ میں حج کا مہینہ ہوں، یہ تو تاریخیں اللہ رب العالمین نے، یہ جو سال ہیں یہ ان کے وقت ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے بتا دیے، لیکن ان لوگوں نے دنیا والوں کو پریشان کر دیا. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سال مکہ رہے لیکن کبھی حج نہیں کیا. اس میں بڑی حکمت تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینے جو بدل چکے تھے، نہیں پتا تھا کہ حج کا مہینہ کون سا ہے. اللہ کے نبی نے ایک بھی حج نہیں کیا، یہاں تک کہ 9 ہجری کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا، اس وقت بھی اللہ کے نبی نہیں گئے اور حج نہیں کیا. لیکن 10 ذی الحجہ اللہ کے نبی، اس وقت اللہ کے نبی نے حج کیا. اور جو کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل پر آ گیا، تو اس وقت وہ حج کا مہینہ تھا اور وہ تھا اصل مہینہ. کیونکہ ظاہر ہے آپ حج کے علاوہ کسی بھی مہینے چلے جائیں، آپ سارے مناسک کیوں نہ کر لیں، عرفات کا دن آئے گا آپ کے وہ حج کے مناسک قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے حج نہیں کیا، یہ ہی حکمت تھی. اور پھر جب اللہ کے نبی نے یہ حج کیا تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ زمانہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی. کیوں کہا تھا؟ تو اس کے لیے آپ کو بھی جو ہے حجۃ الوداع رحیق المختوم اسٹڈی کرنا پڑے گا. تقویٰ کی بات اس لیے آئی ہے کہ دیکھیں جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی چینجنگ دین میں نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں جو دین اتنا تبدیل ہو گیا نا، یہ تقویٰ کی کمی ہے. جب تقویٰ نہیں ہوتا تو منمانی ہوتی ہے، جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ میں کروں گی، مجھے یہی ٹھیک لگ رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. تو پھر کیا ہوا، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں دین نظر نہیں آ رہا، من مانیاں چل رہی ہیں. تقویٰ کا نہ ہونا من مانی کا زندگی میں داخل ہونا ہے، تو تقویٰ لازم ہونا چاہیے. تفسیر بالحدیث لکھیں سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور جو جمادی الآخر میں اور شعبان کے درمیان میں، یعنی کہ رجب کے بارے میں فرمایا. لیسن لکھ لیجیے، حرمت کے مہینوں کی تعظیم کرنا ہے، دین پر استقامت سے جمنا ہے. آیت نمبر 37. انما بے شک نسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، نون سین حمزہ، یعنی پیچھے کرنا، مؤخر کرنا نسی کہلاتا ہے. حرام مہینوں کو پوسٹ پون کرتے کیا جا رہا ہے، کسی چیز کو بھلا دینا، کسی چیز کو ادھار پر فروخت کرنا نسی ہے. زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں. یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ حلام لام وہ حلال کرتے ہیں. وحلل عقدۃ ہم پڑھتے ہیں نا، وحلل عقدۃ من لسانی، اس کا مطلب ہے گرہ کھولنا، لفظی ترجمہ کیا ہے، گرہ کھولنا. اسی طرح حلال میاں بیوی کے رشتے کو بھی کہا جاتا ہے. آمن عین واو میم، 1 سال، اوم یعنی کہ اوم کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سال بھی تیرتا ہوا لوٹ کر اپنی جگہ پر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا حول، حجہ، سنین، اس کے مترادفات ہیں. اور عام الفیل، عام الحزن، غم کا سال. وَيُحَرِّمُونَهُ اور وہ حرام کرتے ہیں اسے، آمن 1 سال، لِيُوَطِئُوا تاکہ وہ درست کر لیں. واو تا حمزہ. موتا کون سی کتاب ہے؟ امام مالک کی، جنہوں نے 40 سال میں یہ کتاب لکھی ہے نا. موتا اس کے مطلب کیا ہے، بار بار درست کی گئی. یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے، درست کر لیں. اور اس کتاب کو بھی انہوں نے 40 سال میں بار بار ریپیٹ کر کے پڑھا، بار بار اس کو درست کیا، بار بار اس کو بہترین طریقے سے لکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا. اچھا، عدتا گنتی، عدد سے ماں ان کی جو حرمہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ نے، فیحل پس وہ حلال کرتے ہیں، ماں جو حرمہ حرام کیا اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم اعمال ان کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. حلال و حرام کی حدود. ٹاپک نسی کفر میں زیادہ کرنا.
عربوں کے یہاں حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ کر لیں گے، اور اعلان کر دیتے کہ اس جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ عدل بدل کرتے رہتے۔ اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا یہ کفر میں زیادہ کرنا ہے، یعنی ایک تو کفر کر رہے ہیں اور اپنے کفر کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اس عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے اصول کے سوا اور کچھ نہ تھا، یعنی کیلنڈر کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، جب چاہتے جس مہینے کو چاہتے ادھر سے ادھر کر دیتے۔ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ دنیاوی فائدہ اور پھر لڑائی کا جو جنون جو شوق تھا، یعنی یہ بڑا احسان کرتے تھے، اس مہینے کو کھاتے نہیں تھے بلکہ بعد میں حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اس مہینے کو مناتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے بعض لوگ ہیں نا کہ وہ دین کا کام یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی مسلمان ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں کرتے، بڑے جوش و خروش سے وہ میلاد کر لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یعنی خود کو نہیں بدلتے تھے کہ حرمت والے مہینے کا خیال رکھیں، جدال نہ کرے، بلکہ مہینے کو ہی بدل دیا کرتے تھے۔ اعمال مزین کر دیے سے مطلب غلط اعمال کر کے شرمندہ نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے احکام کو نہ مانے، جانتے پوچھتے اپنی مرضی کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہدایت نہیں ملے گی، ان کے ہدایت کے راستے میں نے گم کر دیے۔ ان لوگوں نے مہینوں میں اس قدر تبدیلی کر دی تھی کہ حج کا مہینہ بھی معلوم نہ تھا کہ کون سا ہے، جبکہ حج کے وقت مہینے کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اور کسی مہینے میں حج ادا نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بالحدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے۔ لیسن دیکھ لیجئے، اللہ کی قائم کردہ حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ آیت نمبر 38، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ماں کیا ہے لکم تمہیں، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لکم تم سے، انفرو نفرا سے نکلو، کسی چیز کے لیے بھاگنا، یعنی لڑائی کے لیے نکلنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثقلتم، سا قاف لام، بوجھل ہو جاتے ہو، ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، ہیوی، زیادہ وزنی، تاوان اور گناہ کے بوجھ کے میننگز میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، الی الارض، طرف زمین کے، یعنی جب بھی کوئی دین کا کام ہو تو بوجھل ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے تو بوجھل کیوں ہو جاتے ہو؟ ارضیتم، کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا، زندگی بھر دنیا کی، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی کہ تمہیں دنیا کے کاموں نے اتنا مصروف کر دیا، فما، تو نہیں، متاع الحیات الدنیا، سامان زندگی کا دنیا کی، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے۔ 38، دین اسلام کے فروغ کے لیے گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کی۔ غزوہ تبوک 571 رحیق المختوم، آیت 1 سے 37 تک اعلان برات جن کے لیے تھا اس پر بیان ہوا۔ اب 38 سے آگے غزوہ تبوک کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ان آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں غزوہ تبوک کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، جس میں سب سے زیادہ مسلمان شریک ہوئے۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، اس میں کتنے تھے؟ 313، اور غزوہ تبوک میں 30,000 لوگ تھے۔ اسوہ حسنہ کا کتاب ہے تو اس میں بھی آپ پڑھیے گا 170 پیج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آئے، اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کی تھوڑی سی بہت فوکس کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آئے، ابھی ہم نے پیچھے حنین کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو جب حنین سے واپس آئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ ہے۔ رجب 9 ہجری میں یہ جنگ واقعہ ہوئی۔ سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں فوجیں جمع کی ہیں، ہرقل بادشاہ کا نام نے ایسا لشکر تیار کیا ہے جس کے پاس سال بھر کا کھانا اور ضروریات کا سامان موجود ہے۔ سوچو کتنی زبردست تیاری تھی ان لوگوں کی، موجود ہے۔ حدود عرب کے قریبی قبیلے لخم، جزامہ، عاملہ اور غسان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ زمانہ سخت تھا
اور سختی کیا بتائی جا رہی ہے؟ تنگی، قحط سالی، فصلیں پک چکی تھیں، شدید ترین گرمی کا موسم تھا، اور اس سے پہلے مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین اور طائف کے سفر سے تھک چکے تھے۔ یہ مسلسل مصروف تھے کہ واپس آتے ایک اور خبر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو کہا۔ مومن کا کام ہر دوسرے دن نیا کام ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ ہم تو رک کے چل رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے اتنے سست ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مسلسل کتنی جنگیں، اور پھر دوبارہ کیا پیغام مل رہا ہے، اور پیغام میں کس میں؟ قحط سالی، گرمی، تنگی، ہر طرح کی پریشانی، اور اس میں کیا؟ اب آپ نے جنگ میں جانا ہے۔ اب یہ جنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس سواری کتنی ہے کہ ایک اونٹ ہے اور اس پر 20 لوگ سوار، یعنی کہ باری باری آپ کو اس پہ سواری کرنی ہے، اور 700 میل کا سفر۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ مسافت بھی دراز تھی، زمانہ بھی قحط کا تھا، یعنی مسلمانوں اور منافقین پر یہ تھوڑا سا گرا گزرا، یعنی ایک دم صاف منع نہیں کیا لیکن کچھ مسلمانوں پر تھوڑا سا گرا گزرا۔ تو اس پر دیکھیں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم کیوں بوجھل ہو رہے ہو، تم کیوں تھک رہے ہو، تمہیں تو بہت کچھ کرنا ہے، تم اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ تم سو آرام کرو، نہیں جی، بس کمر بستہ رہو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ لیکن ہاں، یہ اللہ کی آزمائش تھی، یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو چیک کرنا تھا۔ جبکہ یہ جنگ یعنی جنگ تبوک ہوئی نہیں، 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینے میں 4 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو ہر حال میں تیار کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، دوسرے وہ تھوڑی دیر کے لیے خوف آیا پھر نکل گئے، تیسرے وہ جو حقیقی مجبور اور حقیقی تکلیف میں تھے، چوتھے وہ جنہیں کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے سستی کے، نیند آ رہی ہے، بہت نیند آ رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان چاروں میں سے کس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 4 طرح کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں کتنی پریشانیاں تھیں، بھوک بھی تھی، تنگی بھی تھی، سواریاں بھی نہیں تھیں، اور ایسے میں یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں بوجھل ہو رہے ہو، تم کیوں اپنے آپ کو زمین سے لگا رہے ہو اور اللہ کے راستے سے نکلنے پر پیچھے رہ رہے ہو، ایسے کرنے پر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، تم دنیا کی فکر کر رہے ہو، اس کی رونق تمہیں مرعوب کر رہی ہے، یاد رکھو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ تو لیسن لکھ لیجیے، جہاز سے منہ موڑنا بدترین گناہ ہے، مومن دنیا پرست نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی دائمی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی۔ الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں 1 دن اور 1 رات کی پہرے داری پورا ماہ روزہ رکھنے اور اس میں قیام سے بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔